بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر پاکیزگی کا ایک ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی۔ اس زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت ایک قبرستان میں چاند کی طرح دمکتے دیکھا۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی غیر مرئی خیالی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بصرہ کے ایک بازار میں نظر آیا تو وہ عقل و خرد سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اس کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر جا پہنچا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتی تھی کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کس وقت دستک دے دے۔ نوجوان کو خلاف توقع ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا، یہ سوچ کر بے باکی سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنا دینے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکاری ہی تو ہو جائے گا۔ واپسی کا دروازہ تو بہرحال کھلا ہوا ہے، لیکن جب وہ اندر جا پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چھت سے ایسی پرسوز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی ریز لب ہجر کرونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے زینے چڑھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا خوانی کر رہی تھی۔ پروردگار، سارے ستارے روشن ہو گئے، لوگ سب سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، ہر محبوب اپنے محبوب سے محراز و نیاز ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسی اثنا میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پلٹ کر اسے ایسی نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گنگی ہو گئی تھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے قریب آ کر پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کرنے کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے، تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے لوٹ جا۔ نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا کہ نیک خاتون، میری بینائی مجھے واپس دے دے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ لاعملی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کے خاموش آنسوؤں کے جواب میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نوجوان، تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی۔ میں نے خود کو بہت پہلے اپنے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا تھا، اب یہ معاملہ تیرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے۔ معافی مانگنا ہے تو اس سے مانگ۔ تو صدقے دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کرے تو شاید توبہ کی خاطر تیری زبان کھل جائے۔ یہ فرما کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ وہ رو رہا تھا، نہ معلوم کب تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں کئی سال تک ایک مجذوب گرمی، جاڑے اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار توبہ توبہ کے نعرے لگا رہا تھا۔ اس کے نعروں سے بصرہ کی راتیں گونج اٹھتی تھیں اور بچے سہم کے ماؤں کے سینوں میں دب جاتے تھے۔ آخر ایک دن وہ مجذوب اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا، پھر کبھی اس کا پتہ نہیں چلا۔ وہ مجذوب یہی مذکورہ نوجوان تھا جو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بدولت دربار خداوندی میں مقرب ٹھہرا تھا۔ والسلام۔